بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمیشہ سچ بولو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سچائی کو لازم پکڑو اور ہمیشہ سچ بولو، کیونکہ سچ بولنا نیکی کے راستے پر ڈال دیتا ہے اور نیکی جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں قیامت قائم ہونے سے پہلے اللہ ایک ہوا بھیجے گا جس کی بو مشک کی سی ہوگی اور جسم پر ریشم کی طرح لگے گی؟ جس کے دل میں دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کو اللہ اس ہوا کے ذریعے موت دے دے گا، پھر صرف کافر لوگ رہ جائیں گے، پھر انہی پر قیامت قائم ہوگی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا پاؤں قیامت کے دن اس کے رب کے پاس سے نہیں ہٹے گا یہاں تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ لیا جائے: اس کی عمر کے بارے میں کہ اسے کہاں صرف کیا، اس کی جوانی کے بارے میں کہ اسے کہاں کھپایا، اس کے مال کے بارے میں کہ اسے کہاں سے کمایا اور کس چیز میں خرچ کیا، اس کے علم کے سلسلے میں کہ اس پر کہاں تک عمل کیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان 40 برس کا ہو جاتا ہے اور اس کی اچھائیاں اس کی برائیوں پر غالب نہیں آتی تو شیطان اس کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دے کر کہتا ہے، یہ وہ چہرہ ہے جو بچ نہیں سکے گا، اپنی عمر کو ایسے کاموں میں ضائع کرنے سے بچاؤ جو باقی رہنے والے نہیں، کیونکہ گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا۔ کم کھانے پینے والے کے بارے میں آپ کا فرمان: اللہ تعالیٰ اس شخص پر جس کا دنیا میں کھانا پینا کم ہو فرشتوں میں فخر فرماتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے، میرے بندے کو دیکھو کہ میں نے اسے دنیا میں کھانے پینے کی آزمائش میں مبتلا کیا تو اس نے صبر کیا اور انہیں میری خاطر چھوڑ دیا۔ اے فرشتوں، گواہ رہنا، جو لقمہ بھی اس نے ترک کیا ہے میں اس کے عوض جنت میں درجات عطا کروں گا۔ جس نے معرفت حاصل کیے بغیر زندگی گزاری اگرچہ وہ کتنا ہی قابل اور ہوشیار ہو، اس نے دنیا کی زندگی بھی فضول گوائی اور آخرت کا توشہ بھی حاصل نہیں کیا۔ کردار: ایک دفعہ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے سوال کیا کہ میں دین کی تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں، کوئی ایسا عمل بتا دیں جو دین کی تبلیغ میں بہت مددگار ثابت ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جواب دیا، میں سمجھتا ہوں کہ اس جواب میں پورا دین بیان کر دیا۔ آپ نے فرمایا، کوشش کرنا کہ دین کی تبلیغ کے لیے تمہیں اپنی زبان استعمال نہ کرنی پڑے۔ نماز میں دل لگانے کا طریقہ: جب نماز شروع کرو تو زمین کو دیکھو۔ فائدہ: مرنے کے بعد ہمیں اس زمین کے اندر جانا ہے۔ رکوع کرو تو پاؤں کو دیکھو۔ فائدہ: ہماری جان پاؤں سے نکلنا شروع ہوگی۔ جب سجدہ کرو تو ناک کی سمت دیکھو۔ فائدہ: مرنے کے بعد سب سے پہلے ناک ختم ہوگی اور جب بیٹھ جاؤ تو نظریں جولی میں ہونی چاہیے۔ فائدہ: ہمیں خالی جولی دنیا سے جانا ہے۔ یہ سب کو بتاؤ، کیا پتہ آپ کی وجہ سے کسی کی نماز درست ہو جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ قبر پر پھول ڈالنے کا جواز: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے، فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور یہ کبیرہ گناہوں کی وجہ سے عذاب نہیں دیے جا رہے ہیں۔ پھر فرمایا، بلکہ ان میں سے ایک چغلی کھایا کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سبز ٹہنی توڑی اور اس کے 2 حصے کیے، پھر ہر قبر پر ایک حصہ گاڑ دیا، پھر فرمایا کہ جب تک یہ خشک نہ ہوگی شاید ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے لیے دنیا میں 3 چیزوں کے علاوہ کوئی حق نہیں: ایک اتنی مقدار کھانا کہ جس سے کمر سیدھی رہے، دوسرا اتنا کپڑا جس سے بدن ڈھکا رہے، تیسرا گھر جس میں آدمی رہ سکے، اس کے بعد جو زیادہ ہے اس کا حساب ہوگا۔
ایمان جب انسان کے اندر اپنی جڑیں مضبوط کر لیتا ہے تو گناہ مشکل اور نیکی آسان ہو جاتی ہے، دل نرم اور آنکھیں نم رہتی ہیں۔ اے میرے رب، ہمیں ان ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما جو صراط مستقیم پر ہیں، جو توبہ کرتے ہیں اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔